ونستغفره سبحان اللہ. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان اللہ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. رمضان کے مہینے کو جتنی عظمتیں، جتنا مقام اور جتنی شان ملی، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارنا شروع کیا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ رمضان کے مہینے کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے روزہ. کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کو اللہ نے فرض قرار دیا.
وقت اگرچہ کافی گزر گئے ہیں، اور مجھے انشاءاللہ سرگودا پہنچ کے سیری بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ رہی تو میں چند منٹوں میں اس بات پہ روشنی ڈالوں گا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ روزے کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قرآن کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ عام میں جو اہل علم ہیں قرآن سے ان کا تعلق ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے انہیں میں سمجھا دیتا ہوں۔ دوسرے پارے میں اللہ نے جہاں روزوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر آگے فرمایا ایام معدودات، وہ چند دن ہیں گنتی کے۔ آگے فرمایا کہ جو تم میں مسافر ہو، مریض ہو، روزہ رکھنا مشکل ہو، وقتی طور پہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی ایسا مریض ہو صحت پہ آنے کی امید نہ ہو، ہارٹ کا مریض ہے، شوگر کا ایسا مریض ہے کہ صحت پہ آنے کی امید نہیں، یا شیخ فانی ہے، 80 سال 85 سال 90 سال عمر ہے، اعضاء جواب دے گئے، اعصاب کمزور ہو گئے، فرمایا وہ ہر روزے کا فدیہ دے دے، 2 سیر گندم دے دے، میں اسے بھی روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر دوں گا۔ یہ سہولتیں دے دی اللہ نے، سہولتیں۔ پھر اس مہینے کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ کون سا ہے جس میں روزے رکھنے ہیں؟ رمضان۔ پھر ایک آیت کو اللہ میں چھوڑ رہا ہوں، ایک آیت میں عمدن چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے اعتکاف کا ذکر کیا، شروع میں بھی روزوں کا ذکر، پھر ایک آیت جو میں نے پڑھنی ہے اسے چھوڑ کے پھر روزوں کا ذکر۔ روزوں کے تذکرے کے درمیان اللہ اس آیت کو لے کے آئے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ آیت اللہ کہاں لے کے آئے ہیں؟ میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں۔ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ بڑے لوگ، چودھری لوگ، سردار لوگ، وڈیرے لوگ ہم غریبوں کا سلام بھی نہیں سنتے، جواب بھی نہیں دیتے، وہ تو اللہ اکبر ہے۔ یہاں چودھری اور سردار غریب کی نہیں سنتے، وہ خلاق عالم ہے، عرش کا مالک ہے، وہ سنتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میرے بندے تجھ سے پوچھیں تو ان کو کہے انی قریب، میں ان کے کیا ہوں؟ قریب۔
روزوں کے درمیان اس آیت کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے. میں جو 2 حدیثیں پڑھوں گا نا، یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. آپ فوراً کہیں گے کہ یہ حدیث تو ہم نے اپنے خطیب سے سنی ہے، لیکن جو مفہوم میں بیان کروں گا نا وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں ہی بیان کروں. سبحان اللہ. بڑی مشہور حدیث ہے، میں پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ کی بو جو پچھلے ٹائم اس کے منہ میں پیدا ہوتی ہے وہ بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کہتے ہیں وہ مجھے کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. سنیے حدیث کے کوئی نہیں سنیے منہ سے آنے والی کیا بو. امام شافعی اہل سنت کے امام ہیں، بڑے عظیم آدمی ہیں. ہم مقلد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے، لیکن امام شافعی کوئی معمولی آدمی نہیں. امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ روزے دار کو پچھلے ٹائم مسواک نہیں کرنا چاہیے. وہ منع کرتے ہیں. کیوں؟ مسواک کرنے سے بو ضائع ہو جائے گی اور رب کو یہ بو کیا ہے؟ انہوں نے منع کیا بھائی مسواک نہیں کرنا چاہیے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی آپ فقاہت دیکھیں، ذہانت دیکھیں، متانت دیکھیں، فہم دیکھیں، تدبر دیکھیں. وہ کہتے ہیں یہ بو منہ میں پیدا نہیں ہوتی. شام کے ٹائم معدہ خالی ہوتا ہے، یہاں سے اٹھتی ہے. اس کا منہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بندہ مسواک کرے یا نہ کرے، یہ منہ میں پیدا ہی نہیں ہوتی، لہذا پچھلے ٹائم بھی مسواک کرنے میں حرج ہو نہیں ہے. یہ خلوف معدے کی وجہ سے ہے. معدہ خالی ہوا، وہاں سے بو اٹھنے لگی، منہ میں آ گئی. اللہ کہتی ہیں وہ بو جو روزے دار کے منہ میں آئی ہے مجھے کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. ایک مفہوم محدثین نے بیان کیا، علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اور ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. قیامت کے دن روزے دار اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے نا تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ روزے دار ہیں. ایک مفہوم یہ بیان کیا. ایک مفہوم جو محدثین ہی نے بیان کیا اور مجھے پسند آیا وہ یہ ہے کہ یہ من امر المحبت ہے. ایک گجرالہ دے سر دے اتو گزر گئی من امر المحبت کس نال کھادا جاتا ہے. یہ محبت کا باب ہے، محبت کا باب ہے، یہ پیار کا باب ہے. من امر المحبت ہے. جس نال پیار ہو جائے نا تے جس نال محبت ہو جائے نا تے جس نال عشق ہو جائے نا اس دے عیب بھی ہنر لگدے نے. بے شک. یہ فطرتی بات. کبھی بندہ محبوب کے عیب ذکر کرتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. وہ جو محبت ہے، پیار ہے، وہ مجبور کرتی ہے کہ عیب بھی ہنر بن جائے. اور جس سے محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، کچھ تھوڑی سی نفرت ہو، اس کے ہنر بھی کیا لگتے ہیں؟ کہتے ہیں نا بھائی ایک حضرت صاحب تھے، پیر صاحب تھے، باہر کی دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا، بڑے مرید تھے، لوگ ہاتھ چومتے تھے، گھٹنے کو ہاتھ لگاتے تھے، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی. بیوی نہیں مانتی تھی. ویسے بیویاں مندی بھی اوکھی، کیوں؟ یہ رازدار ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا خاوند کتنے پانی چاہیے.
وہ کہتا بھی میری بڑا احترام ہے، عزت ہے، حضرت جی حضرت جی. بیوی کہتی کھلو، میں جانتی ہوں تو کیڈا پیر ہے. بہر بڑا احترام ہے ان کا، بیوی نہیں مانتی. ایک دن بیوی سیر میں بیٹھی ہے، ایک بندہ اوپر سے گزرا، ہوا میں اڑ کے جا رہا، ہوا میں. اس آخیا بلے بلے پیری اے میرا، بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، میرا خاوند پیر بنا پھرتا ہے. حضرت صاحب آ گئے. بیوی نے کہا تو بڑا پیر بنا پھرتا ہے، پیر آج دیکھے ہوا میں اڑ کے جا رہا تھا. اس آخیا کرما لیے میں سا. تو فوراً کہتی ہے تائیں ڈنگا ڈنگا اڑتا پھرتا. تو جہاں محبت نہ ہو وہاں ہنر بھی کیا بن جاتے ہیں. اور جہاں محبت ہو، پیار ہو جائے. اس کا آواز کم کریں یار، کم کر دیں. مجھے پتا ہے عورتوں کی طرف سے یہ شکایت آئی ہے، عورتیں چپ کر سن تے سن سن نا، انہیں چپ نہیں کرنا تے ساڈا کان نہ پاڑو ساڈے جڑے اسی بیٹھے ہیں. من امر المحبت ہے. بات بڑی کرنے لگا ہوں، آپ کو لطف آ جائے. یہ پیار کا باب ہے، پیار کا باب ہے. جس نال پیار ہو جائے نا اس کے عیب بھی ہنر لگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں روزے دار جو ہے یہ میرا محبوب بن جاتا ہے، یہ میرا دوست بن گیا، میں اس نال پیار پا لیا. اس کے منہ سے آتی تو بدبو ہے، مجھے لگتی خوشبو ہے. خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. تو یہ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہو گیا؟ قریب. کیا ہو گیا؟ اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا پیارا بن گیا. ایک اور حدیث علماء بیان کرتے ہیں، لازماً یہاں بھی بیان ہوئی ہوگی، ہر خطیب یہ بیان کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوگی. میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا خود دوں گا. روزہ خاص میرے لیے ہے. کیوں بھائی گجرانوالا کے لوگوں؟ نماز کس کے لیے؟ زکات، حج، قربانی. فصل لربک وانحر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ علی الناس حج البیت. مولا نماز بھی تیرے لیے، زکات بھی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے، حج بھی تیرے لیے، پھر یہ کیوں کہا روزہ خاص میرے لیے ہے؟ ساری باتیں تیرے لیے. تو اس حدیث قدسی میں کیوں کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا؟ محدثین نے اس کے 7 معنی بیان کیے. کتنے؟ 7. میں سارے تو نہیں بیان کروں گا، 2-3 آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کے مفہوم بیان کیے. ایک مفہوم اس کا یہ بیان کیا کہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی زمانے میں، دور میں، یہ ساری عبادتیں غیر اللہ کے لیے بھی ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہیں. کیوں بھائی سجدہ اللہ کا بھی ہو رہا ہے اور سجدہ غیر اللہ کا بھی ہو رہا ہے. قربانی پہ جانور ذبح نام اللہ کے نام پہ بھی ہوتے ہیں، نظر و نیاز منت کے، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز پہ بھی جانور. طواف بیت اللہ کا بھی ہوتا ہے، طواف قبروں کا بھی ہوتا ہے.
پکار اللہ کی بھی ہوتی ہے، پکار غیر اللہ کی بھی ہوتی ہے. جتنی عبادات، قیام، رکوع، سجدہ، طواف، قربانی، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ عبادتیں اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی ہوتی رہی. اللہ کہتے ہیں صرف روزہ میری ایک ایسی عبادت ہے کہ شروع دن سے لے کے آج تک کسی نبی ولی کے نام پہ نہیں رکھا گیا، جب بھی رکھا گیا ہے میرے نام پہ رکھا گیا. صوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، میں روزے کا بدلہ دوں. ایک مفہوم علماء نے بیان کیا کہ نمازی جب نمازیں لے کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اس کو فرشتوں سے کہیں گے اس کو بدلہ دے دو. زکوٰۃ والا آ گیا، زکوٰۃ والا عمل لے کے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی بدلہ دے دو. حج والا آ گیا، خیرات والا، صدقے والا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بدلہ دلواتے چلے جائیں گے. اور جب روزے دار آئے گا اور اپنا روزے والا عمل لائے گا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے ہٹ جاؤ، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا. صوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی. یہ جو قرآن پہ زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو رہی. اگر زبریں زیریں نہ ہوتی اب بھی نہیں پڑھ سکتے لوگ. زبریں زیریں ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ محلے کی زنانی کو پڑھے، کسی اپنی نانی کو پڑھے، اس بیچاری نے جس طرح اندازہ سے اس پڑھا چڑھے. کئی لوگ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں بھی اگر کبھی جبریل سن لے نا وہ بھی نس جائے. کیڑا قرآن ہے؟ میں جڑا لے کے آیا وہ نہیں، باوجود اس کے کہ زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں. ہاں جی، کئی دفعہ نسیا ہونا پتہ نہیں چلتا. زبریں زیریں ہماری جو حدیث کی کتابیں اس پہ زبریں زیریں نہیں ہوتی. ہمارے طالب علم کس طرح پڑھتے ہیں؟ گرامر کے زور سے. یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ اسم فاعل ہے، مفعول ہے، یہ معروف ہے، یہ مجہول ہے، یہ امر ہے، یہ نائی ہے، یہ اسم ظرف ہے. اس کے حساب سے وہ پڑھ لیتے ہیں اپنے اس گرامر کے زور سے. ورنہ زبریں زیریں حدیثوں پہ نہیں ہوتی. الصوم لی وانا اجزی بھی، کوئی زبریں زیریں نہیں. تو کچھ علماء نے اجزی کو مجہول پڑھا، الصوم لی وانا اجزا بھی. اور جب اس کو مجہول پڑھا جائے نا، اس کا جو ترجمہ ہوگا نا، خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا. تھوڑی سی اس کی گہرائی میں چلے جائیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں. یہ مجہول پڑھے، انا اجزا بھی، مجہول پڑھا. ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ہر عمل، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، خیرات ہے، ہر عمل کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا. اور جب روزے دار آئے گا اللہ فرمائیں گے روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں. سبحان اللہ، میں تیرا بدلہ. تو روزہ قرب الہی کا کیا بن گیا؟ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہو گیا؟ قریب. اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہے. نماز آپ چھپ کے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنی نہ مسجد میں، سارے محلے کو پتہ چلنا ہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی، آپ چھپ کے نہیں پڑھ سکتے. زکوٰۃ آپ اتنی چھپ کر دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس سے تو آپ نہیں چھپ سکتے. قربانی کیسے چھپ کے آپ کریں؟ جانور لانا ہے، گلی سے گزارنا ہے، چھپ کے نہیں ہو سکتے.
اور حج اور پاکستانیوں کی حج کیسے چھپ کے ہو سکتے؟ پورے شہر کو پتہ ہے، ساری برادری کو پتہ ہے، گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں. اب تو ناخوان ساتھ ہوتے ہیں، رخصت کیا جا رہا حاجی صاحب. ہر عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہے، دکھلاوا. اور دکھلاوا اعمال کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح روئی کے ڈھیر میں چنگاری کو رکھ دینا. عمل برباد ہو جاتا ہے ریاکاری سے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس میں ریاکاری اور دکھلاوے کا کوئی خطرہ نہیں. ایک روزہ رکھنے والے کو پتا ہے، ایک مجھے پتا ہے. اس میں ریاکاری کو، اس میں دکھلاوا. تو روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب. یہ جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے نا، کچھ صحابہ کا قول یہ ہے کہ مہینے کی کوئی رات شب قدر ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ آخری تاک راتوں میں سے ایک رات شب 21، 25، 23، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں ایک رات شب قدر جس کو آخری پارے میں ذکر کیا انا انزلناہ. شاباش، آپ سب کو یاد ہے، پڑھیے ذرا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر، قدر کے 3 معنی آتے ہیں عربی میں. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کا، تنگ ہونا. آپ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وہاں یقدر کا کیا معنی ہے؟ جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. قدر کا معنی ہے تنگی، تنگی والی رات. کس معنی میں؟ آسمان سے فرشتے اتنی تعداد میں زمین پر اترے ہیں کہ اللہ کی زمین فرشتوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے. تنگی والی رات جس کو اسی صورت میں ذکر کیا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتا ہے. روح سے مراد کیا ہے؟ تجھے تھک گئے ہو؟ نہیں. یہ تھک گئے تو میں چھوڑ کے چھوڑ دیں. نہیں. میں تو آیا تھا یار دوروں ہی، لیکن لیٹ پڑا تو کر دیں. تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتا ہے. اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ رب کی زمین تنگ ہو گئی ہے. بعض علماء نے لکھا کہ شب قدر میں فرشتے بعض مسلمانوں سے اور جاگنے والوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. اس کی علامت کو بھی ذکر کیا. علامت جس آدمی کے جسم پر اس رات میں کپ کپی طاری ہو جائے، رونگٹے جسم کے خوف الہی کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں، اپنے گناہ یاد کرے، پھر رب کی پیشی سامنے رکھے، موت سامنے رکھے، اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، وہ یقین کرے کہ اس کے ساتھ کسی فرشتے نے مصافحہ کیا. سبحان اللہ. ساری رات یہ منظر رہتا ہے، ساری رات.
ہم چھوٹے تھے تو ہماری جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ ہمیں سنایا کرتی تھی. آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں ان کی مائیں بھی سناتی ہوں گی. یہ جڑی نویں نسل ہے اس کو سنان کی ضرورت بھی کوئی نہ کوئی سنانا نہ رہا تے نہ ہی نہ سننی. ہمیں سناتے تھے بھائی جب شب قدر ہوتی ہے نا ایک چمک سی آتی ہے, چمک سی, ایسی چمک آتی ہے زمین روشن ہو جاتی. پھر ساڈیاں بڑھیاں سنا دیا سن قلعے بھی نظر آن لگ جاتے ہیں, جانوراں دے بننے والے قلعے نہیں وہ بھی نظر آنے لگے. چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے, بس ایک چمک آئی چلی گئی. اساں ساری رات جاگ جاگ کے صبح کہنا بھی سنت نظر سنت چمک نظر نہیں. تو ہم تو بھائی ہمیں تو شب قدر کوئی نہیں, نہ کوئی چمک ہوتی ہے, نہ چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے, نہ چند منٹوں کے لیے ہوتی ہے. غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے حتی مطلع الفجر. جس ٹائم آپ روزہ بند کرتے ہیں نا اس ٹائم تک رہتی ہے. ساری رات شب قدر ہوتی ہے. کیوں محدود کرتے ہو یار رب کی رحمت کو؟ علماء نے کیوں محدود کیا کہ کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی, قسمت والوں کو ملتی ہے. اے جڑے اعتکاف نہیں بیٹھے انہوں نے تو ملنی, یہ بھاویں ستے ہی پہ ہوئے نا پھر بھی ان کو مل گئی ہے کہ ان کا سونا بھی عبادت ہے. ان ستے ہی نہ رویا ہے, میں آ گیا سونا بھی عبادت ہے, ان ستے رہو. یار رب کی رحمت کو ہم کیوں محدود کرتے ہیں؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا جو بات میں کہنے لگا ہوں. جس بندے نے رمضان کے آخری 10 دن مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی اور آخری 10 دنوں میں جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ یقین کرے اس نے شب قدر کو پا لیا. اس نے شب قدر کو. کیوں بھائی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر میں آپ یہ نہیں کہتے ربنا اغفر لی, ہم نے بخشش کی تو دعا مانگ لی. پھر جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو آپ 3 دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ. آپ نے اپنے گناہوں کی کیا مانگ لی؟ تو رات آپ کو نصیب ہوگی. اس کے بارے میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیسے سمجھاؤں یار آپ؟ خیر ان کو مبہم رکھا. میں علمی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں یار تقریروں میں, میں بڑی عوامی سی تقریر کرتا ہوں جٹکی جئی. خیر ان کو مبہم رکھا کیا مطلب؟ یہ نہیں بتایا کتنی بہتر ہے, یہ نہیں بتایا, اسے مبہم رکھ دیا. بہتر ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مولا کتنی بہتر ہے؟ 2 گنا, 4 گنا, 100 گنا, 1000 گنا, لاکھ گنا یا کروڑ گنا. فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں. سبحان اللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ بھی آج تک یہی سوچتے رہے ہوں گے 1000 مہینوں سے بہتر ہے, کیا مطلب؟ 1000 مہینوں سے یہ ایک رات بہتر ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح بہتر ہے. ایک دور تھا ہمارے آبا و اجداد کا, 100 سال پہلے, 150 سال پہلے لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے. کس پہ؟ سواری کیا تھی؟ اب بندے کو وزیر آباد سے گجرانوالہ اونٹ پہ آنا پڑے, کتنے دن لگ جائیں گے, کتنا وقت لگ جائے. پھر ریل گاڑی ایجاد ہوا,
شروع میں کہتے ہیں جب ریل گاڑی ایجاد ہوئی تو اس کی حد رفتار 35 کلومیٹر تھی. پھر گاڑی پہ یہ سفر ذرا جلدی تھا. پھر بسیں آ گئی, پھر کاریں آ گئی, پھر تیز رفتار کاریں آ گئی, پھر موٹر وے بن گئی, تنابیں کھینچنے لگی, پھر ہوائی جہاز. 4 گھنٹے میں ہم جدے پہنچ گئے, گھنٹے میں ہم کراچی پہنچ گئے. یہ اٹھتے جانا ہوں کراچی, یا 35 کلومیٹر کی رفتار پہ جانا ہو کراچی جانے میں کتنی دیر لگی؟ اب وہی دیر 1 گھنٹہ. ہوائی جہاز نے جنگی جہاز نے وہی سفر منٹوں میں طے کیا. 1000 مہینے سے شب قدر بہتر ہے. اس کا معنی یہ ہے پہلی امتیں 1000 مہینہ عبادت کرنے کے بعد رب کا اتنا قرب نہیں حاصل کر سکتی تھی جس طرح آخری امت ایک رات میں عبادت کر کے رب کے قریب ہو جایا کرتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس معنی میں یہ 1000 مہینوں سے بہتر. اللہ کا جو قرب ہے, اللہ کی جو نزدیکی ہے, وہ انہوں نے ایک رات میں طے کر لی جو پہلی امتیں 1000 مہینوں میں بھی عبادات کر کے طے نہیں کر سکتی. تو روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. یہ لیلۃ القدر کو جو عظمت ملی, عزت ملی, خیر من الف شہر ہو گئی, تنزل الملائکۃ والروح ہو گئی, اس کی وجہ کیا ہے جی؟ شب قدر کو یہ عظمت کس وجہ سے ملی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ کا ذوق ہو تو تھوڑی سی میں بھی یار خطیبانہ بات کر. لگتا ہے تھوڑا ذوق ہی کو نہیں تھے, میرا ذوق. میں کوئی خطیبانہ جملہ کہہ دوں گا, ذوق آپ کا بھی نہیں بن رہا ہے, ذوق میرا بھی نہیں بن رہا ہے. کوشش کرتا ہوں. قدر کا ایک معنی ہے تنگی والی رات. فرشتے اتنے اترے, زمین کیا ہو گئی؟ اور قدر کا ایک معنی ہے جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے, فلانے بندے دی بڑی قدر ہے. قدر و منزلت, قدر و منزلت والی رات. کیوں کہا گیا اسے؟ میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, میں جملہ بولتا چلا جاؤں, جملہ آپ کو سمجھ آتا چلا جائے, آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیں. کیوں کہا اسے قدر والی رات؟ اس لیے کہ قدر والے اللہ نے قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے, قدر والے مہینے میں, قدر والی رات میں, قدر والے شہروں میں, قدر والی امت کے لیے, قدر والے نبی پر, قدر والے رب نے قدر والا قرآن نازل کیا تھا. انزلناہ فی لیلۃ القدر, قدر و منزلت والی رات. تو جس طرح روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے, اسی طرح قرآن بھی قرب الہی کا کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب. قرآن کلام اللہ ہے. کس کی کلام ہے؟ قرآن کس کی کلام؟ قرآن میں کون بولتا ہے؟ کون بولتا ہے؟ کون باتیں کرنے لگ گیا مجھ سے؟ اللہ اکبر. کون باتیں کرنے لگ گیا آپ سے؟ قرآن کلام اللہ ہے. چلو یار, ان دنوں کی مناسبت سے ایک شخصیت کا نام ذہن میں آیا, خلیفہ رابو ہے. غلام اللہ خان. غلام اللہ خان. میں جس شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, انہیں جلدی کی تھی, انہیں نہر آن تو پہلے کپڑے لائے.
انہوں نے نہر کا انتظار ہی نہیں کیا. شیخ القرآن میری جان ہے، کوئی شک. شیخ القرآن بڑی عظیم ہستی. شیخ القرآن جیسے بچے مائیں روز روز نہیں جنم کرتے، ایسے بہادر بچے مائیں جنتی ہیں خال خال. صدیوں کے بعد غلام اللہ خان آتا ہے. شیخ القمانا غلام اللہ خان زندہ باد، غلام اللہ خان زندہ باد. جس شخصیت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اشارہ کروں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے. وہ اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے، وہ میرے نبی کا داماد ہے، وہ نبی کا چچا داد بھائی بھی ہے. اسے کچھ لوگوں کو تو ایک خوبی یاد رہ گئی، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سوئے تھے، یہ رہ گئی خوبی یاد. یہاں علماء بیٹھے ہیں، کیوں جی بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہجرت ہوئی دوپہر کے ٹائم میں، رات کے ٹائم نہیں ہوئی، دوپہر کے ٹائم ہوئی. یہ تو باقی تاریخ اور سیرت کی کتابوں نے رات رات بنا دی، ورنہ بخاری میں لکھا ہوا ہے دوپہر کا وقت تھا اور مکے کی گرمی، اس میں لوگ راتوں کو جاگا کرتے تھے، دوپہر کو سوتے تھے، وہ چھپ کے نکلنے کا راستہ تھا. لیکن ایک خوبی یاد رہی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سوئے. بڑی عظمت کی بات ہے، خدا گواہ ہے، اس وقت بستر رسول پہ سونا ہر بندے کا کام نہیں تھا، علی جیسے بہادر کا کام تھا، کوئی شک نہیں. علی جیسے شجاع کا کام تھا. اس بستر والے کو تو قتل کرنا تھا، اسی بستر پہ سونا. تم نے صرف ایک خوبی اپنے سامنے رکھی، ہمارے پاس آ. حضرت علی کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک رات میرے نبی کے بستر پہ سویا وہ عظیم ہے، اور جو 9 سال میرے نبی کے بستر پہ رہی عائشہ، اسے تو گالیاں نکالتا پھرتا. اس وقت تجھے یاد نہیں رہتا کہ وہ بھی 9 سال میرے نبی کے بستر پہ رہی تھی؟ اسے رب کے سلام آئے تھے، اس کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترتا تھا. وہ تمہیں یاد، اسے تو مذاق بناتا ہے، نکی اماں جان مذاق بنانے لگ جاتا ہے ان کا. قیامت کے دن کیسے سامنا کرو گے نبی پاک کا، اور کیسے سامنا کرو گے سیدہ فاطمہ کا، جن کی سوتیلی ماں کو پھونکتے رہتے ہو. فاطمہ راضی ہوگی تم پر؟ جو بستر نبی پہ سویا، اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو بستر نبی پہ سویا وہ بھی عظیم ہے. اور غار ثور میں جس کی گود محمد کا بستر بن گئی تھی، تر ہے، عظیم تر ہے. صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے جوتے کے تسمے کے ساتھ ہمارا ایمان بندھا ہوا ہے. حضرت علی کی ادنا سی توہین بندے کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتی ہے. حضرت علی کی توہین کرنے والا اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت وہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبی ایسی ہے جس میں کوئی صحابی ان کا ہمسر نہیں، نہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، نہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، نہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، نہ حضرت طلحہ، نہ حضرت زبیر، نہ خالد بن ولید، نہ بلال، کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہیں. اور وہ خوبی یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش میرے نبی کی گود میں ہوئی تھی، میرے نبی نے پرورش کی تھی ان کی. ایک منٹ کے لیے یار سوچو تو صحیح، میرے نبی نے کس طرح تربیت کی ہوگی جب وہ بچے تھے. حضرت علی میرے نبی نے کس طرح پرورش کی ہوگی. حضرت علی بہت عظیم.
بہت عظیم ہے حضرت علی. ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو صفات ہیں، اوصاف ہیں، فضائل ہیں، مناقب ہیں، اسے کوئی انکار نہیں ہے. ہم اہل سنت اس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن مصنوعی بناوٹی خوبیاں نہ ذکر کیا کرو. ان کی اصلی خوبیاں ہیں. وہ بدر و احد کا غازی ہے، وہ خندق کا ہیرو ہے، وہ یمن کا قاضی ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے. تمہیں تو حضرت علی کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تمہاری ظاہری صورت بھی حضرت علی جیسی نہیں. تیرے مبلغ جو سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی شکل دیکھ، اور حضرت علی کے متعلق آتا ہے کہ ان کا پورا سینہ داڑھی سے ڈھانپ دیا جاتا. تو داڑھی والوں کا مذاق بناتا رہتا ہے. قیامت کے دن حضرت علی کے سامنے آؤ گے تو پتہ چلے گا، ساری باتیں وہاں کھل جائیں گی. حضرت علی کے جو فضائل ہیں اس کا کون منکر ہے؟ کون انکاری ہے اس کا؟ کوئی اہل سنت حضرت علی کی توہین کر سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے توہین کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں ٹائم دیکھ لینا. 12:05 من چاہیے جیسے کہ میں خیالی بائی پاس کراس کر دوں. یہ گجرانوالے کی ساری باتیں میں جانتا ہوں. میں یہاں پڑھتا رہا. میں نے آپ کے گجرانوالے میں کچی آبادی میں رئیس المحدثین مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی. میں نے پڑھا ہے یہاں 9-10 مہینے میں آپ کے شہر میں رہا ہوں اور اس محلے والوں کی ہم نے روٹیاں کھائی ہیں. انشاءاللہ ان کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. ہم جب تک بیان کرتے رہیں گے ان محلے والوں کو جنہوں نے انتظام کیا تھا کھانے کا، بچے مانگ کے لاتے تھے روٹی. اب جو طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مطبخ ہیں، باورچی خانے ہیں، روٹیاں پکتی ہیں. یہ ہن بھی راضی نہیں. یہ ہمیں ہر روز پرچیاں بھیجتے ہیں، جی آج پانی زیادہ ہے، جی آج روٹی سڑی ہوئی ہے جی. اور ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ روٹیاں مانگ کے محلے میں مکس. اس جیسا سالن خدا کی قسم ہے تسی تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ بالٹی طالب علم لے جاتا تھا، گوشت اس سے، گوبھی اس سے، ساگ اس سے، چھولے دی دال اس سے، مونگی دی دال اس سے، ٹنڈے اس سے، کدو اس سے. اس میں جو مزہ تھا کیا بات ہے. کہتے ہیں جنتیوں کی جو پہلی غذا ہوگی نا وہ مچھلی کا جگر ہو. مچھلی کے جگر کا اللہ سالن بنائیں گے اور اس پوری زمین کی اللہ روٹی بنائیں گے. پوری زمین کی. آپ کہیں گے مٹی کھانی زمین دی روٹی. اس پوری زمین کی اللہ روٹی بنائیں گے اور اتنی چیزیں زمین سے اگتی ہیں نا، ہر لقمے میں اللہ اس کا ذائقہ بھرتے. وہ میں نے یہاں پہلے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ طالب علموں کی محفل تھی کہ شجاع آباد کے علاقے میں ایک بچہ تھا چھوٹا سا. بعد میں تو بڑے عالم بنے. وہ سناتے تھے کہ میں چھوٹا سا تھا، بالکل چھوٹا سا، مدرسے میں پڑھ گیا تو میں روٹیاں لینے جاتا تھا محلے میں. ایک دن نا ایک بوڑھی عورت نے نا مجھے دودھ دیا. بچہ ہے، دودھ دے دیا. میں بڑا خوش ہوا. تو خوش ہو کے میں نے اس بوڑھی اماں کو دعا دی، دادی اماں اللہ تین جہنم نصیب کرے. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ جنت کیا ہوتی ہے اور جہنم. میں تو بچہ جو تھا، میں کہا دادی اماں اللہ تین جہنم نصیب کرے. آگے سے دادی اماں بڑی پڑھی لکھی تھی. دادی اماں کہتی ہے میرا پتر ایڈیاں سونیاں جائیاں ساڈے نصیب وچ کتھے ہوئے، اللہ تو حافظاں نوں نصیب کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ سنانے لگا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. تو
نماز میں بندہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ سے. ذرا پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک کیا میں نے تم نمازی نے کس سے باتیں شروع کر دی؟ اللہ سے. تو کر کے پاک ہے تو، حمدے تیرے لیے، برکت والا نام ہے تیرا، عظمت والی شان ہے تیری، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. تو یہ نمازی کس سے باتیں کرنے لگ گیا؟ تو لیکن یہ مرتبہ مجھے حاصل نہیں ہے، یہ حضرت علی کو حاصل، ان کو حاصل، مجھے حاصل نہیں ہے، آپ کو بھی حاصل نہیں. کوئی اللہ والا یہاں بیٹھا ہو تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا. کوئی اللہ والا ہو اس کو یہ مرتبہ حاصل ہو، اس طرح نماز پڑھے کہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر. حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. قرآن میں کون بول رہا ہے؟ کون باتیں کر رہا ہے؟ اللہ بندوں سے باتیں کر. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا عبادی، اے میرے بندوں. اللہ اپنے بندوں سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر. متکلم جو ہوتا ہے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے. کوئی بندہ میری تقریر سنتا ہے تو مجھے پہچانے، میری تقریر میں پہچانے. متکلم اپنے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا. ایران کے بادشاہ کو ہندوستان کے ایک شاعر کا شعر پسند آ گیا، بڑا زبردست شعر تھا. تو اس نے ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا بھئی یہ بڑا شاعر ہے، میں اس نال ملنا چاہتا ہوں. وہ شاعر کون تھا؟ ہندوستان کے بادشاہ کی بہن تھی زیب النساء، مخفی تخلص کرتی تھی، مخفی. تو اب ایران کے بادشاہ کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی بہن ہے. بادشاہ نے اپنی بہن سے ذکر کیا، ایک مصیبت اور پہ گئی. اس کو تو پتا نہیں کہ تو میری بہن ہے اور وہ شعر تیرا ہے. وہ کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں. زیب النساء نے وہاں ایک شعر لکھا کہ یہ شعر لکھ کے اس کو بھیجو. زیب النساء نے کہا در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگے گل ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند ملا. تو کتنے سمجھ آنی ہے فارسی؟ ہوں طالب علموں نو سمجھ نہیں آتی، کوئی پڑھتا ہی نہیں. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگے گل. جس طرح پھول کی خوشبو اس کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں بھی اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگے گل، میں بھی اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے، جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے. بندیالوی کہتا ہے جس نے رب کو دیکھنا ہو وہ اسے قرآن میں دیکھے. متکلم اپنے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ بندے سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے. تو قرآن کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قرآن کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.